بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکاء، آج ہم 8ویں بین الاقوامی سیرت کانفرنس زیر اہتمام اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں حاضر ہے. مختصر وقت کے لیے میرا موضوع ہے ہر عہد کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر پذیری کا تحقیقی جائزہ. ایک اچھی سیرت کی تشکیل ہر دور کے انسان کی ایک بنیادی ضرورت رہی ہے. انسان اپنے سے اعلیٰ افراد کی سیرت کو ہر دور میں اپناتا رہا ہے. انسان ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک اپنی اعلیٰ تشکیل سیرت کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا رہا ہے، اور ہر دور کے انسان نے اپنے سامنے جدا جدا انسانوں کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے. لیکن انسان کا خود ساختہ رول ماڈل اس کی شخصیت و سیرت کے حوالے سے اس کی جملہ ضروریات کو پورا نہ کر سکا ہے. یوں انسان اپنی ذات و سیرت کی تعمیر کے حوالے سے ایک اسوہ کامل کی تلاش میں ہمیشہ محو رہا ہے. باری تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل کے انسان کو بھی اور عصر حاضر کے انسان کو بھی ایک دائمی سیرت، ایک ابدی سیرت، ایک آفاقی سیرت، ایک ہمہ جہت سیرت، ایک ہمہ گیر سیرت اور ایک جامع سیرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک بہترین نمونہ سیرت اور ایک اعلیٰ ترین نمونہ عمل ہے. حاضرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اس آیہ سیرت کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو اس سیرت کے قابل عمل ہونے کی ضمانت دی ہے، اور اس سیرت کو ہر عہد کے انسان کے لیے قابل تقلید نمونہ ٹھہرایا ہے. اور اس سیرت کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے کلمات کے تحت عظیم سیرت قرار دیا ہے، اور اس سیرت کی پیروی میں اپنی ہدایت کی ضمانت رکھی ہے. اس لیے تمام قارئین قرآن کو کہا وَإِن تُطِيعُوهُ، اس سیرت کی پیروی تم کرو، اپنے عمل کو رسول اللہ کی اطاعت میں ڈھال دو، تم خود کو پیکر اطاعت رسول بناؤ، اپنے قول میں بھی رسول اللہ کے قول کی اطاعت کرو، اپنے فعل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی مطابقت کرو، اپنے خلق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی عظمت کو اپناؤ. اور اگر تمہارا یہ عمل اطاعت رسول کامل اکمل ہو جائے تو اس کا نتیجہ تہتدوا کی صورت میں ظاہر ہوگا. اس لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. فرمایا اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو یقیناً ہدایت پا جاؤ گے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں قرآن ہر مسلمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تقاضا کرتا ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کو تمام انسانوں کے لیے ایک برہان قرار دیتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی کی صورت میں رب کی مضبوط کامل واضح دلیل قاطع آ گئی ہے. امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں برہان ایسی پختہ دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح برہان ہے، اسی طرح آپ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی برہان ہے جس کو اپنانے سے انسانی سیرت کی تمام تر ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے. امام خازن بھی لفظ برہان کا معنی بیان کرتے ہیں البرہان قضی بہ عذر جمیع الخلائق، کہ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کو ایسی حجت قاطعہ بنایا ہے جس نے جمیع خلق کے تمام تر اشکالات اور اعتراضات کا خاتمہ کر دیا ہے. گویا آپ کی سیرت حجت قاطعہ ہے، دلیل ناطق ہے، اسوہ کامل ہے، ہدایت احسن ہے، نمونہ اکمل ہے، شاہکار ربوبیت ہے، حسن تخلیق اور حسن صفات کا مرقع ہے، فوز و فلاح انسانیت ہے، کامیابی اور نجات انسان ہے، اور ساری انسان
انسانیت کے لیے ایک رول آف ماڈل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے اعلیٰ بات قرآن ہے اور سب سے عرفہ ہدایت رسول اللہ کی سنت و سیرت ہے. فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، اپنی سیرت کی پیروکار امت کی کامیابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں قبل اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر یہ پیشین گوئی کر دی تھی. سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاسِرِ بدر سروج العظام. ان قریب میری امت کے دور اواخر میں لوگ گوشت پوست اور ہڈیوں کے جانوروں کی بجائے دوسری سواریوں یعنی موٹر گاڑیوں پر سفر کریں گے. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تکلم السباع الانس حتى تکلم الرجل عذب صوته وشراق نهله وتخبر فخذه بما احدث اغله بعده. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک بہائم، تفتیشی کتے اور دیگر جانور اور عصا کے دستے اور جوتوں کے تسبے جیسی چیزیں انسانوں سے ہم کلام نہ ہو جائیں، اور اسی طرح اس کے پیچھے گھر کی چیزیں اسے یہ خبر نہ دیں گی کہ اس کی موجودگی میں گھر والوں نے کیا کچھ کیا ہے. آخری کلمات کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے انسان کی انفرادی زندگی کو بھی سنوارا ہے اور انسان کی اجتماعی زندگی کو بھی ایک نظم دیا ہے. اس سیرت نے انسان کو ہر دور میں تعلیم یافتہ بنایا ہے، علم کے اصول کی تڑپ دی ہے، اصول علم کو انسان پر فرض قرار دیا ہے، اور یہ سیرت ہر زمانے کے انسان کے لیے ہے. اور اس سیرت کا فروغ در حقیقت ہر دور میں انسانیت اور انسانی اقدار کا فروغ ہے. اور اس سیرت رسول کی دائمیت، آفاقیت اور عملیت نے سلطنت مصطفیٰ کو قیام، استحکام اور دوام بخشا ہے. اور اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ذوبی علی الارض فرعیت مشارکہا ومغاربہا. وسعت یہ فرمان، وسعت سلطنت دراصل تعلیمات سیرت کی عملیت اور آفاقیت کی اساس پر قائم ہے. اگر تعلیمات رسول میں آفاقیت، دائمیت اور عملیت اور قابل تقلیدیت کا وصف نہ ہوتا تو کوئی بھی سلطنت ہوتی وہ وقتی فتح کے بعد دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ جاتی. مگر مسلمان جہاں جہاں گئے ہیں اپنے نقوش سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث انمٹ کر کے آئے ہیں، اور اس سلطنت کو اپنی پرکشش سیرت کے باعث بھی دوام کر کے آئے ہیں. حاضرین گرامی قدر، یہ سیرت رسول ہر زمانے، ہر عہد اور ہر دور کے لیے مؤثر ہے، قابل عمل ہے، قابل فخر ہے اور قابل تقلید ہے. اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو یہی ہمارا اس کانفرنس کا پیغام سیرت ہے، اور عصر حاضر میں ہمارا یہی اثاثہ حیات ہے. اور اسی پیغام سیرت کی طرف اقبال نے ہمیں یوں متوجہ کیا ہے تا شعار مصطفیٰ از دست رفت قوم را رمز بقا، از دست رفت قوم را رمز بقا، از دست رفت. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.